قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کہنا، دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑا، فقط زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا، تو قربانی درست ہے۔ لیکن اگر یاد ہو تو دعا پڑھ لینا بہت بہتر ہے۔ ذبح سے پہلے یہ دعا ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ ذبح کے بعد کی دعا: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ مسلمان قربانی کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، اور اس دعا میں اس بات کا اظہار ہے کہ یہ قربانی خالص اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے۔ عمل کرنا بھی مبارک ہے، لیکن اس عمل کے ساتھ نیت کا درست رکھنا بہت ضروری ہے۔ بس اوقات شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی آدمی ہمت کر کے کر بھی لے تو پورے طور پہ نہیں کرنے دیتا، صحیح طور پہ نہیں کرنے دیتا، تو قدم قدم پہ راستہ مارتا ہے۔ قربانی کا عمل تو غیر معمولی ہے، اور سال کے صرف ان 3 دنوں میں یہ موقع میسر آتا ہے، اور ہر بال پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا اعلان اور اس کی خبر دی ہے۔ نیکی بہت بڑی ہے، تو بس اوقات شیطان ایسے موقع پہ نیتوں پہ حملہ کرتا ہے، ضائع کرا دیتا ہے، نام و نمود کے راستے سے، شہرت کے راستے سے، دکھلاوے کے راستے سے، کچھ اور اغراض پیش نظر ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اتنی بڑی نیکی ضائع ہوتی۔ محنت بھی کی، پیسہ بھی لگایا، کوشش بھی کی، حاصل بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو جانور لیتے ہوئے بھی کس لیے لے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ ذبح کرتے ہوئے بھی اسی کا اظہار ہے کہ اے اللہ میں تیری خاطر اسے ذبح کر رہا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں جو زمین و آسمان کا بادشاہ پیدا کرنے والا ہے، سب سے یکسو ہو کر، کسی سے کچھ غرض نہیں۔ اور اگلا جملہ ہے وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ غیر مسلمان کا مشرک قربانی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا، لیکن ریا آدمی کے اندر شرک کی ملاوٹ کر دیتا ہے۔ ریا خفی شرک ہے، خفی شرک، ریا دکھلاوا خفی شرک ہے۔ تو اس موقع پہ خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی: وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، آپ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کر رہا، آپ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کر رہا۔ یہاں میری غرض صرف آپ کی رضا، آپ کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر اس سے اگلا جامع جملہ ہے کہ میری قربانی، میری نماز ہو، میری قربانی ہو، بلکہ میری زندگی ہو، میری موت ہو، سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے۔ میری ہر چیز اللہ کی خاطر، میرا جینا مرنا بھی اللہ کی خاطر، میری نماز قربانی بھی اللہ کی خاطر، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو اس انداز سے آدمی اس دعا میں اظہار کر رہا ہے کہ اللہ یہ خالص آپ کے لیے عمل کر رہا ہوں، خالص آپ کے لیے، اس میں میری کوئی دنیاوی حکمت مصلحت پیش نظر نہیں، ذاتی اور جسے کہیں کہ دنیاوی مفاد اس سے میرا وابستہ نہیں، میری غرض پر آپ کو راضی کروں۔
دل غرض تو آپ کو راضی کرنا ہے۔ قربانی ہو یا حج ہو، قربانی ہو یا حج ہو، ان دونوں میں نظر یہی آتا ہے کہ اس میں عقل سے زیادہ اتباع ہی اتباع ہے۔ بظاہر عقل کچھ کہہ رہی ہے لیکن شریعت کی اتباع کا رنگ کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ قربانی ہو یا حج ہو، اس میں دین کی حقیقت سمجھائی جا رہی۔ میاں یہ نہ دیکھو کہ اس کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، اتباع کر لو۔ یہ دونوں عبادتیں اسی شان کی ہیں۔ اب حج دیکھیے نا، نظافت نظافت نظافت، طہارت طہارت، نظافت دین ہے اور بہت بڑا دین کا حصہ ہے، لیکن حاجی حج کرنے جا رہا، کبھی نہانا بھی نہیں، ہاں، اور تم نے جو ہے وہ صابن بھی نہیں لگانا اور میلہ کو چیلا ہی رہنا ہے۔ اتباع ہے۔ بیت اللہ کا طواف کتنا اجر اجر ہے، اور حجر اسود کا استلام کتنا بڑا اجر ہے، اور جب لوگ عرفات چلے جاتے ہیں موقع بڑا اچھا ہوتا ہے بیت اللہ کا طواف کرنے کا اور استلام کرنے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے۔ لیکن کیا کہا جاتا ہے میاں، اب اگر طواف کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، اب تو اجر اتباع میں ہے، جب جنگل میں پڑاؤ ڈالو اب تمہیں اجر سارا وہیں ملے گا۔ اب حرم میں نماز میں اتنا ثواب نہیں جتنا نماز پڑھنا بنا میں ثواب ہے۔ اب بیت اللہ مسجد نبوی کے مسجد حرام میں بیت اللہ کو دیکھتے دیکھتے اتنا اجر و ثواب نہیں ہے جتنے عرفات کے میدان میں بیٹھنے کا ثواب ہے۔ اب بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر مزے لینے کا اتنا ثواب نہیں جتنے اس ایک پتھر جو شیطان کے نشان پر ہے اسے پتھر مارنا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہی چیز اگر آپ پورے سال کریں، عرفات کے میدان میں کچھ بھی نہیں ملنا، مینا میں کچھ بھی نہیں ملنا، ان شیطان کو پتھر مارتے رہیں کچھ بھی نہیں ملنا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس موقع پہ ان گھڑیوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اب اس کی اتباع کرو گے تو سب کچھ مل جائے گا۔ بلکہ یوں سمجھایا، نہ مسجد حرام میں کچھ رکھا ہوا، نہ بیت اللہ میں کچھ رکھا ہوا، نہ مینا اور عرفات میں کچھ رکھا ہوا، سب کچھ تو اللہ کے حبیب کی اتباع میں رکھا۔ جو اس کی نقل کرتے چلے جائیں گے، اتباع کرتے چلیں گے، قیمتی بنتا چلا جائے گا۔ ورنہ دیکھا جائے تو میاں مزدلفہ سے ڈاکٹر صاحب بھی، انجینئر صاحب بھی، پروفیسر صاحب بھی، شیخ الحدیث صاحب بھی، ولی صاحب بھی، اور جسے کہیں کہ نیک سے نیک تر مسلمان بھی کیا اٹھا رہا ہے؟ کنکریاں اٹھا رہا ہے بھائی، کنکریاں اٹھا رہا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اور شیطان کو مارنا۔ شیطان تو مانا ہی ہے، ہاں، اور اس کی ایک علامت ہے، اس سے نفرت کا اظہار ہے، سب پتھر مار رہے، کیا دیوانگی میاں، ہاں، لیکن سب مار رہے، لیکن اس کے پیچھے ہے کیا؟ اتباع ہے، اتباع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دینے لگے، فرمانے لگے حجر اسود تو پتھر ہی تو ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا میں کبھی تجھے بوسہ نہ دے۔ اتباع ہے۔ تو لوگ قربانیوں کے اندر بھی مصلحتیں، حکمتیں، فلسفے تلاش کرتے ہیں۔ ارے میاں اس کا نام دین ہے، اتباع کا، دین ہے اتباع کا۔ اگر گوشت ہی مقصود ہوتا تو اتنا اکٹھا گوشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پورے سال ہی اللہ کہتا ہے ہر ہفتے میں قربانی کرتے رہنا بھائی، کچھ اس ہفتے میں، کچھ اگلے مہینے میں کر لینا، کچھ اگلے مہینے میں، سب غریبوں کو تاکہ آسانی سے گوشت مل جائے۔ یہ مقصود نہیں، مقصود تو اتباع ہے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے کہ میں اللہ کی خاطر یہ قربانی کر رہا ہوں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ اللہ تک خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ اسے گوشت کی ضرورت نہ خون کی ضرورت، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھ رہا ہے، کس غرض سے یہ عمل کر رہے ہیں، تمہارے پیش نظر کیا نیت ہے، کیا غرض ہے، تو اللہ کی خاطر۔ شیخ ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ کوئی اچھا کام مسلمان بس اوقات بری نیت سے تو نہیں کرتا، لیکن بے نیت سے بہت کرتا رہتا ہے۔ بد نیت نہ بھی ہو لیکن بے نیت ہوتی ہے، کوئی نیت نہیں ایسی کر رہا، کوئی نیت نہیں ایسی کر رہا، نہ نیت ہو، ہاں نیت ہو کہ اللہ کا حکم میری ہر خواہش سے، ہر جذبے سے بالا تر ہے۔ قربانی کی روح ہے کہ اللہ کا حکم ہر جذبے سے بالا تر ہے۔ بیٹے کی محبت، بیٹے کی محبت محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ کا حکم آیا تو فرمایا اللہ کا حکم بیٹے کی محبت کے جذبات سے بھی بالا تر ہے، اسے بھی ذبح کر رہا۔ تو اللہ کا حکم ہر جذبے سے بالا تر، یہ روح ہے، اس وقت یہ زندہ کیا جائے کہ اللہ کا حکم ہر جذبے سے، ہر خواہش سے، ہر مفاد سے بالا تر ہے، اللہ کا حکم پورا کر۔ اس قربانی سے یہ زندگی ملے، اس قربانی سے یہ زندگی ملے کہ آئندہ زندگی کے اندر بھی ہر مفادات سے بالا تر اللہ کا حکم ہوگا، ہر خواہش سے بالا تر اللہ کا حکم ہوگا، اور ہر جذبے سے بالا تر اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع ہوگی۔ یہ قربانی ہے۔ تو اللہ رب العزت بھائی قربانی کی ظاہری شکل بھی خوب اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور جو قربانی کی روح ہے اور اس کی حقیقت ہے اللہ رب العزت وہ بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔